بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو ظاہر ہو چکی، کچھ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوں گی، اور فتنوں کا ایک سلسلہ ہوگا۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ہم ذکر کر رہے تھے دجال کا۔ دجال آ کر کے کیا کرے گا وہ پچھلے جمعے میں نے عرض کر دیا تھا۔ دجال کہاں سے نکلے گا، اس سلسلے میں روایات تھوڑی مختلف ہیں، ایک سے زائد ہیں۔ ایک روایت ہے کہ فی خلۃ بین العراق والشام، کہ شام اور عراق کے بیچ ایک راستے پر نکلے گا۔ سب سے زیادہ معتبر اور کئی سند سے آئی ہوئی روایت یہ ہے کہ وہ اصفہان سے ظاہر ہوگا۔ اصفہان سے ظاہر ہوگا جو اس وقت ایران کا ایک صوبہ ہے، اس کی ایک جگہ ہے یہودیہ، وہاں سے نکلے گا۔ تو اس میں تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ پہلے عراق اور شام میں ظاہر ہوگا، وہ علاقہ ایک گزرگاہ ہے تو وہاں سے چرچا نہیں ہوگی اس کی، لیکن یہودیہ میں جو لوگ بسے ہیں وہ سراپا انتظار ہیں، اپنی پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں کہ کب وہ آ جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایران کا صوبہ ہے اصفہان، اور وہاں یہودی رہتے ہیں، ایسے یہودی، ایسے فنڈامنٹلسٹ زائنسٹ کہ جنہیں اسرائیل نے سینکڑوں بار دعوت دی کہ تم یہاں آ کر کے بسو، یہ ہمارا ملک ہے، لیکن وہ نہیں گئے۔ وہاں ظاہر ہوگا، وہاں کے لوگ اس کے ساتھ شامل ہوں گے، اور وہ لوگ کیسے کپڑے پہنے ہوں گے۔ آپ تیاری کا عالم دیکھیے کہ جس دھاگے سے وہ ڈریس جو دجال کے ساتھ شامل ان کے علماء اور ربی اور قسیس پہنیں گے، اس کا دھاگا مکمل تیار کر لیا گیا ہے۔ جس دھاگے سے ان کپڑوں کو بنا جائے گا وہ دھاگا تیار ہو چکا، اتنی تیاری ہے دجال کے لیے۔ تو اب آگے جو کچھ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے انتہائی دلچسپ اور بہت سینسیشنل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دجال کوئی دوسری مخلوق ہے؟ نہیں، دجال ایک انسان ہے، بلکہ ایک روایت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سنداً کچھ کلام بھی ہے اس پر، مشکات میں بھی موجود ہے کہ دجال کے ماں باپ کے یہاں 30 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر یہ پیدا ہوا، وچتر قسم کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا وہاں غائب ہو گیا۔ حضور نے، میں نے جو جیسا کہ بالکل سب سے پہلے جمعہ میں ذکر کیا تھا کہ حضور نے ایک ہی مجلس میں کھڑے کھڑے قیامت تک جتنی بڑی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ ساری ایک ساتھ بیان کر دی۔ حضرت حذیفہ بن الیمان اس کے راوی ہیں، میں نے ذکر کیا تھا۔ تو حضور نے یہ تذکرہ کیا کہ ایسا ایسا ایک آدمی آئے گا، یعنی دجال انسانوں کا بچہ ہے۔ اس کے بال کیسے ہوں گے؟ بہت گھنگریالے ہوں گے، اور وہ گھنگریالے بال بھی اس کی لٹوں کی شکل میں لٹک رہے ہوں گے۔ ایک آنکھ اس کی بالکل سپاٹ ہوگی، اس میں آنکھ موجود ہوگی، اور ایک باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ تو اس لیے اس سپاٹ آنکھ کی وجہ سے اس کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اس کے پیر اس طرح پڑتے ہوں گے، ترچھے پنجے، افجع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یعنی اس کا حلیہ سب کچھ بیان کر دیا۔ اپنے قد کے اعتبار سے پستہ قد ہوگا،
تو حضور نے اس طرح بیان کیا. بہت دلچسپ ہے یہ روایت جو آپ کی خدمت میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور اس پر بہت بڑی بحث ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رہتے ہیں، اس وقت تک صحابی نہیں تھے، عیسائی تھے. ان کا نام ہے تمیم داری. بات سمجھ رہے ہیں؟ تمیم نام ہے ان کا، تمیم داری ہیں. انہوں نے بھی سنا کہ حضور نے بتلایا کہ ایک ایسا ایسا آدمی آئے گا، ایسے ایسے وقت میں آئے گا. تو مذاق اڑایا گیا حضور کے اس پورے بیانیے کا، مذاق اڑایا گیا، کچھ ٹانٹنگ کی گئی. اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ سفر پہ گئے. تمیم داری یہ سفر پہ تشریف لے گئے، کشتی میں سوار ہوئے. بادبانی کشتی ہوا کے رخ پہ چلتی ہے، اس پہ کپڑا باندھ دیا گیا اور اسی کے پریشر سے ہوا اس کو بہا کے لے جاتی. تو فرماتے ہیں کہ جدھر ہم کو جانا تھا ہوا اس کے مخالف چلی، اور اتنا چلی کہ 1 مہینے تک سانس نہیں لی. 1 مہینے تک ہماری کشتی ہواؤں کے دوش پر ادھر سے ادھر ہوتی رہی، ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کہاں ہیں. فرماتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد عصر کے وقت ہماری کشتی ایک جگہ جا کر کے اٹک گئی، یعنی ٹھہر گئی. تو ہم لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر کے ساحل پر پہنچے. ساحل پر جب پہنچے ہیں تو ہم نے وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک سیاہ جانور ہے، ایسا کہ اس کا پتہ نہیں چلتا منہ کدھر ہے اور دم کدھر ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا وشے ہے. تو یہ لوگ تھوڑا سا گھبرائے، مگر کہنے لگے ویلکی ما انتی، تیرا ناس ہو، کیا چیز ہے تو؟ تو اس نے خود جواب دیا انا الجساسہ، کہ میں جساسہ ہوں. جساسہ کے معنی جاسوس کی. تم یہ دیکھ رہے ہو یہ جو دھرمشالہ بنا ہے، دیر، گمٹی، دھرمشالہ، مندر، عبادت گاہ، کچھ بھی کہہ سکتے، ترجمہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جو تمہارا منتظر ہے، تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم سارے لوگ جس میں کچھ قبیلہ لخم کے اور قبیلہ جزام کے لوگ تھے، مطلب 2 قبیلوں کے لوگ، اور حضرت تمیم داری کے قبیلے کے 2-3 قبیلوں کے لوگ، تقریباً 30 لوگ تھے. یہ سارے کے سارے اس گمٹی میں پہنچے. وہاں جا کر کے دیکھا کہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل آدمی، اس کے گھٹنے اور ہاتھ وغیرہ زنجیر سے بندھے ہوئے جکڑا ہوا ہے. تو اس نے کہا آؤ. بہرحال بلایا، اور اس کے بعد کہا کہ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے؟ تو حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، اور ایسے ایسے ہماری کشتی ہواؤں کے دوش پر ادھر سے ادھر ہوتی رہی، ڈاواڈول ہوتی رہی، اور ہم یہاں آ کے جب اترے ہیں تو ہمیں وہاں ایک جانور ملا، اس نے ہم کو تمہارا پتہ دیا، اس لیے ہم یہاں تک آ گئے. تو اس نے کہا کہ قبل اس کے کہ میں اپنا تعارف کرواؤں، تم بتلاؤ، تم چند باتیں میری یا چند سوالات کے جوابات دو. کیا بحیرہ تبریہ میں پانی ہے؟ بحیرہ تبریہ، باہر کہتے ہیں جھیل کو، یہ جھیل ہے. آپ دیکھیں گے جب سرچ کر کے تو تبریز جھیل، وہ یہ اسرائیل کی بہت اہم جھیل ہے. اکلوتا اس کا پانی میٹھا ہے. تو اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر ہے. کل 166 کلومیٹر کا اس کا ایریا ہے. تو اس شخص نے کیا پوچھا ہے کہ بحیرہ تبریہ میں پانی ہے، یعنی تبریہ جھیل میں پانی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں پانی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ عنقریب سوکھ جائے گی. ہم یہیں پہ وضاحت کیے تھے، پتہ نہیں بعد میں پلٹے یہاں تک آئے کہ نہیں، کہ وہ جھیل بہت تیزی کے ساتھ سوکھ رہی ہے. سارے سائنٹسٹ مل کر کے یہ نہیں بتا پا رہے کہ کیوں سوکھ رہی ہے. آپ لوگوں کو بڑا ناز ہے کہ اسرائیل کے پاس بڑی ٹیکنالوجی ہے، ابھی پتہ چل گیا، آپ کو معلوم ہے. تو وہ یہ پتہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ جھیل سوکھ کیوں رہی اتنی تیزی سے. انہوں نے اس کو سوکھنے سے بچانے کے لیے خلیج عقبہ سے، یعنی سمندر کی ایک کھاڑی سے پانی
پانی اس میں پہنچانا شروع کیا۔ اب چونکہ پانی سمندر کا کڑوا ہوتا ہے اور جھیل کا اکلوتا ان کی جھیل کا پانی میٹھا ہے، تو اس پانی کو میٹھا کر کے اس میں شامل کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ پاور پلانٹ لگانا پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بجٹ انہیں اناؤنس کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ ایک پریشانی کا وشے ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ اس شخص نے کیا پوچھا ہے، اس شخص نے پوچھا کہ تبریت جھیل میں پانی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہے۔ اس نے کہا عنقریب سوکھ جائے گا، اور اس وقت وہ بہت تیزی کے ساتھ سوکھ رہا۔ دوسرا اس کا سوال کہ بیسان کے باغ میں پھل ہیں؟ بیسان کے باغ میں، نخل بیسان میں پھل آ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اس میں تو پھل آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ 1923 میں جب اوٹومن امپائر یا خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے حصے بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ بیسان جو شہر ہے یہ اصل میں اردن کے پاس تھا، جارڈن کے پاس، لیکن 1948 میں جو جنگ ہوئی ہے بدتمیزی سے، اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا، تو اس وقت یہ جو بیسان شہر ہے جس کے باغ کا حال وہ شخص پوچھ رہا ہے، وہ بھی کہاں ہے؟ وہ بھی اسرائیل میں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا کہ بیسان کے باغ میں یا نخل بیسان میں پھل آ رہے ہیں ابھی۔ اس وقت کی کنڈیشن یہ ہے، یہ 660 کی میں بات کر رہا ہوں، 660 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ معجم البلدان کے مصنف علامہ حموی نے لکھا ہے کہ میں نے جا کر کے دیکھا کہ وہاں چند درختوں کے علاوہ کچھ نہیں بچا ہے، سارے کے سارے بے پھل ہو چکے ہیں۔ آج کی رپورٹ یہ ہے کہ وہاں کوئی باغ موجود نہیں ہے، ایک آدھا اکا دکا پیڑ ہو تو ہو سکتا ہے۔ تو دجال نے کیا پوچھا تھا کہ نخل بیسان میں پھل آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ان قریب وہ پھل دینا بند کر دے گا، اور وہ بند ہو چکا۔ تیسرا سوال، چشمہ زغر میں پانی ہے؟ چشمہ زغر میں پانی ہے، یہ اصل میں ایک چشمہ ہے، یہ بھی اسرائیل میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک ربہ ایک زغر۔ تو اسی چشمے کے پاس میں حضرت لوط علیہ السلام کی ان بیٹی کی قبر ہے جن کا نام زغر، تو اس چشمے کا نام بھی زغر پڑ گیا، چشمہ زغر۔ تو اس دجال نے کیا پوچھا کہ چشمہ زغر میں پانی ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں پانی ہے، لوگ اس سے اپنی کھیتیاں سیراب کرتے ہیں۔ کہنے لگا ان قریب سوکھ جائے گا، اور آج وہ سوکھ چکا ہے۔ 3 سوال ہو گئے۔ چوتھا سوال اس نے جو کیا ہے یہ ویری انٹرسٹنگ۔ چوتھا سوال اس نے کیا کہ وہ امیوں میں ایک نبی آنے والا تھا۔ امی مطلب ان پڑھ لوگ، اہل عرب ان پڑھ ہی کہلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بعثت ہوئی، آپ اندازہ لگائیے کہ پورے مکے میں 17 لوگ ایسے ہیں جو قلم پکڑنا جانتے ہیں، جو لکھنا جانتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی بھیڑ میں، تو اسی لیے وہ امی کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ امیوں میں ایک نبی آنے والا تھا، کیا ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ تو آ چکا، اور ہجرت کر کے مدینے بھی آ گیا۔ کہا عرب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا پہلے جنگ کی، کہا پھر اب صلح کر لی، اب اس کے ہاتھ پہ سرنڈر کر دیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہی ان کے حق میں بہتر تھا۔ یہ چوتھی جو خبر ہے، اس کو سننے کے بعد وہ بہت ایکسائٹ ہو گیا ہے، آپ سمجھیے بہت ایکسائٹڈ ہو گیا وہ۔ پھر اس کا جواب تھا یوشک ان یؤذن لی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نکلنے کا بھی وقت قریب۔ پھر اس نے بتلایا کہ انا المسیح الدجال، کہ میں مسیح دجال۔ پھر ریپیٹ کیجئے کہ حضرت حضور نے مدینہ منورہ میں قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کا تذکرہ کیا، اس میں دجال کا بھی تذکرہ تھا۔ تو یہ خبر جب مدینہ میں اڑی تو تمیم داری جو اس وقت تک نصرانی ہیں، کرسچین ہیں، حضور کی اس خبر کو سنا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد اتفاق سے انہیں سفر پیش آیا، اور جا کر کے 30 آدمیوں کے ساتھ وہ 1 مہینے تک ہواؤں کے دوش پر جب بھاگتے دوڑتے رہے، تو اس کے بعد وہاں جا کر کے اس دیر میں اس شخص سے ملاقات ہوئی ہے۔ کس سے؟ مسیح دجال سے ملاقات ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موجود ہے اور عرصے سے موجود ہے۔ اب یہاں پر آ کر کے میں نے کہا تھا نا آگے اس میں بہت انٹرسٹنگ سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آج
سیٹلائٹ کی دنیا ہے، خلا پر قبضے ہیں، سمندر کی تہ میں، سمندر کی کھو میں، مچھلیوں میں کیمرے فٹ کر کے اور اس کے بعد اندر تک کے احوال پتہ کیے جا رہے ہیں، چیونٹیوں کی بلوں کے اندر کیمرے نصب کر کے اور اس کے بعد ان کی جیون شیلی، ان کا لائف اسٹائل، ان کی زندگی کے طور و طریق اور ان کے رہن سہن کے تجزیے کیے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال موجود ہے اور سیٹلائٹ کی یہ دنیا اب تک وہاں نہیں پہنچی ہے؟ یہ بڑا سوال ہے کہ بھانت بھانت کے جو بچے جو آج کل یہ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ساری کی ساری مٹھی میں ہے، گلوبلائزیشن ہو گیا، اس کا یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے اور مٹھی میں ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے، یہ کہتے وقت آپ کے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے، ترقیات کہیں تک پہنچ جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے مقابل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پوشیدہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو پوشیدہ کر دیں، کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ تو آپ نے سنا کہ حضرت تمیم داری نے باقاعدہ ملاقات کی ہے دجال سے، اس کے بعد جب لوٹ کر کے آئے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سیدھے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی تھام لیا اور کلمہ پڑھا کہ جو آپ نے ایک خبر دی تھی، جس کے بارے میں ہمارا تصور یہ تھا کہ یہ ایک بلا وجہ کی کہانی ہے، ہم اس کو آنکھوں سے دیکھ کر کے آئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بہت زیادہ خوشی، آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے، کوئی ہلے گا نہیں۔ اس کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ جمعے کے علاوہ کبھی ممبر پر بیٹھ کر کے عام طور سے خطبہ نہیں دیتے تھے، لیکن آپ نے اس دن وہاں خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد کہا کہ تمیم داری، ان تمیم الداری کان رجلا نصرانیا، کہ یہ تمیم داری ہیں، یہ اصل میں نصرانی تھے، میں نے تم کو یہ باتیں بتلائی تھی، اب یہ تم کو بتلائیں گے کہ اس کے سلسلے میں حقیقت کیا ہے۔ یعنی جو کچھ میں نے تم کو غائبانہ بتلایا تھا، یہ اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ پھر حضرت تمیم داری کو باقاعدہ ممبر کے پاس کھڑا کر کے اور ان سے فرمایا کہ تم پورا واقعہ خود اپنی زبان سے بیان کرو۔ چنانچہ حضرت تمیم داری نے وہ پورا واقعہ صحابہ کے ساتھ بیان کیا، جس طرح ان کی دجال سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے اپنی تفصیلات میں یہ کہا تھا کہ ما من قریۃ الا وقد هبطتها الا طیبۃ ومکہ، کہ دنیا کا کوئی گاؤں، کوئی ولیج، کوئی زمین، کوئی ٹکڑا ایسا نہیں جہاں تک میں پہنچوں نہ، جہاں تک میں پہنچ نہ جاؤں، صرف مکہ بچے گا، مدینہ بچے گا۔ الا طیبۃ ومکہ، مکے کے لیے اس نے، مدینہ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ طیبہ۔ تو حضور نے اپنی چھڑی کو ممبر پر 3 بار مارا اور فرمایا ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، ہذہ طیبہ، کہ اس نے جس طیبہ، جس بستی کی بات کی ہے وہ طیبہ یہ ہے، یعنی مدینہ منورہ کا ایک نام طیبہ بھی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ روایت اس سے پہلے گزر چکی، میں نے ذکر کیا تھا کہ اس دن مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی جو انٹرنس ہے 7 ہوں گے، اور ان سب پر 2 فرشتے کھڑے ہوں گے، ننگی تلواروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے اس کو گھسنے نہیں دیں گے۔ کوشش کرے گا، مکے میں بھی کوشش کرے گا، لیکن داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ جب آئے گا 40 دن زمین کے اوپر رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، اس کے آنے کے بعد اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور اس کے بعد کے جو دن ہیں وہ سب سامانیہ ہوں گے جس طرح ہوتے ہیں۔ 1 سے زائد روایات کی وضاحت ہے۔ تو اس وقت وہ کہاں ہے، یہ ایک سوال ہے کہ اگر حضرت تمیم داری سے اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے۔ تحقیق کی گئی ہے۔ ایک روایت، ایک وضاحت یہ کہ وہ بحر عربین سی کے ایک جزیرے میں، آئس لینڈ میں، جہاں مطلب بہت عجیب الخلقت
عجیب الخلقت جانور وہاں رہتے ہیں. وہیں جو آپ نے سنا ہوگا کہ درخت ہے کہ جس کے کاٹنے سے خون نکلتا ہے، وہ اس جزیرے کا نام سخترہ ذکر کیا ہے مورخین نے اور محدثین نے. ایک تو یہ ہو گیا، وہاں تک پہنچنا انسانوں کے لیے خاصا مشکل ہے، بہت ڈراؤنی صورتحال ہے. اور کتنے جزائر، کتنے آئس لینڈ ایسے ہیں جو غیر آباد. بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت ساری جگہیں دنیا کی ابھی ایسی ہیں کہ جہاں تک یہ ٹیکنیکل دنیا پہنچ نہیں پائی ہے، جس کا راز نہیں جان سکی ہے. اس سلسلے میں جو اور بھی واقعات اس طرح کے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دے رہا ہوں. جاپان کے ایک سمندر میں اس طرح کا ماحول ہے، اس کا نام ہے ڈیول سی، شیطانی سمندر. جبکہ اس کے آس پاس کہیں مسلمان آباد نہیں ہیں، کوئی مسلم آبادی، مسلم ملک، کوئی مسلم جزیرہ نہیں ہے. اس کے باوجود اس کا نام ڈیول سی یعنی شیطانی سمندر رکھا جانا، اس کا مطلب یہ ہے وہاں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ جن کی تحقیق کر پانا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا. مثلا چلتے ہوئے جہازوں کا اچانک غائب ہو جانا، اڑتے ہوئے جہازوں کا اچانک زمین میں پانی میں گرنا اور غائب ہو جانا. یہ میں ایک آپ کو وشے دے رہا ہوں، یہ نوجوان نسل کو، کہ وہ اس کو جب تلاش کرے گی تو اسے اندازہ لگ جائے. اس کا نام ڈیول سی. اس کے علاوہ ایک اور جگہ ایسی کہ جس کی آج تک یہ جو کہ پوری دنیا کو ہم نے اسکین کر لیا ہے، پوری دنیا کے ذرے ذرے کو ہم نے جان لیا ہے. یہ ایک بیکار کا دعویٰ ہے. بتا دے کوئی، جو ایک ٹرائنگل بنتا ہے بحر الکاہل میں جو ٹرائنگل بنتا ہے جس کو کہتے ہیں برمودا تکون، برمودا ٹرائنگل، جو ایک سائڈ میں جس کے فلوریڈا ہے اور ایک طرف میامی ہے اور ایک طرف پورٹوریکو، کیا نام ہے اس کا نام، بہرحال یہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے. اس کی صورتحال تو اتنی خطرناک ہے، آپ دیکھیں گے جا کر کے تو آپ کو ابھی اس پہ بھی مل جائے گا جہاں آدھی ادھوری آپ کو تحقیقات ملیں گی کہ اس کی صورتحال وہ کتنی بڑی پہیلی اور کتنا بڑا معمہ ہے. پانی کے اس حصے میں اس طرح کی ریز ہیں، اس طرح کی لیزر ریز ہیں اور اس طرح کی شعاعیں ہیں، اس طرح کی مقناطیسی کشش ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی گھڑی کام کرنا بند کر دے گی، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا کمپاس کام کرنا بند کر دے گا، وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا موبائل کام کرنا بند کر دے گا. آپ وہاں جو فوٹو لیں گے چاہے سیٹلائٹ سے لیں وہ فوٹو آتے ہی غائب ہو جائے گا، آپ اس کو سیو نہیں کر سکتے. یہ صورتحال ہے. اور وہاں جو ریز ہیں اس کے سلسلے میں کہنا یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے استعمال میں آ جائیں یا ہم اس کے استعمال کے لائق ہو جائیں تو یہ ہماری جو کاریں اور گاڑیاں دوڑ رہی ہیں یہ اپنی رفتار سے 100 گنا تیزی کے ساتھ دوڑنے لگیں گی. ہم اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے کہ اگر جو کچھ میں نے روایات کے ذیل میں بیان کیا کہ دجال کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہوگا کھانے کا، پورا پہاڑ ہوگا روٹیوں کا، یا اس کے پاس پانی ہوگا اور وہ گدھے کے اوپر سوار ہوگا، اگر یہ چیزیں ایز اٹ از رکھی جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس کے تطبیق کہ اب جب ہم ٹیکنیکلی اتنا اوپر چلے گئے ہیں اور اتنی ترقی کر گئے ہیں تو اب دوبارہ سے گدھے کی سواری پر واپس جانا یا اس پر روایات کو منطبق کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. تو پھر جب آپ پلٹ کر کے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لیزر کا ماسٹر ہے. اس کا جتنا بھی سسٹم اور نظام ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہارپ ٹیکنالوجی ہے، سمجھ رہے ہیں، جس سے بارشیں برسائی جا سکتی ہیں، جس سے زمین میں غلہ اگایا جا سکتا ہے اور جس سے پورے مجمع کو پگھلا کے غائب کیا جا سکتا ہے. یعنی جتنی چیزیں اس کے کرشموں میں، اس کے کرتب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری اس وقت ممکن ہوتی نظر آ رہی ہیں اور آگے اس طرح کی چیزوں کا استعمال عمل میں آ سکتا ہے. یہ پوری تحقیقات ہیں اور آپ یہ سمجھیے کہ اس پورے خطے کو باقاعدہ جان بوجھ کر کے پر اسرار رکھا گیا. اس کی کوئی تحقیق باہر نہیں آنے دی جاتی کہ اس ٹرائنگل میں کیا ہے اور کیا کیا ہو رہا. وہاں تو باقاعدہ
سینکڑوں نام موجود ہیں کون سا جہاز کس تاریخ میں غائب ہوا ہے۔ 5 جہاز اڑتے ہوئے اچانک ایک دم غائب ہو گئے، نہ اس کے عملے کا پتہ ہے نہ اس کے ایک پرزے کا آج تک پتہ ہے۔ سینکڑوں سمندری جہاز وہاں غائب ہو گئے ہیں، عملہ آ گیا ہے جہاز غائب ہے، کبھی کبھی جہاز واپس آ گیا عملہ غائب ہے۔ یہ ایک بہت پراسرار کہانی ہے۔ یہ باتیں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ دجال اس وقت سے موجود ہے، حضرت تمیم داری کی ملاقات ہوئی ہے، تو اب تک وہ چھپا کہاں ہے جبکہ پوری دنیا کی اسکیننگ کی جا چکی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے یہ مثال کے طور پر میں نے سمندروں کے کچھ حصص بیان کیے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندر میں نبی اکرم صلی اللہ، اسی روایت کے آخر میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت تمیم داری نے پوری تفصیل ذکر کی، اب انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ میں گیا کدھر تھا۔ بھائی 1 مہینے تک ہوا نے اپنے رخ کو ایک سائیکلون کی طرح بنایا اور ان کی کشتی کو 1 مہینے کے بعد ایک جزیرے پہ پہنچا دیا۔ تو اب اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے تو انہیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں گئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ وہ شام کے سمندر میں، پھر فرمایا نہیں وہ یمن کے سمندر میں، پھر اس کے بعد اس کو بھی بدلا، حضور نے فرمایا کہ وہ مشرق کے کسی سمندر میں۔ تو یہ طے ہے کہ وہ کسی جزیرے میں ہے۔ اس جزیرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوفناک چادر میں، خوفناک غلاف میں اس طرح سے پوشیدہ کر دیا ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کے وسائل وہاں جا کے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی علامتیں اور پھر اس کے بعد کچھ بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ دجال کا تذکرہ حضور نے بڑی اہمیت کے ساتھ، بلکہ تمام انبیاء نے، حتیٰ نوح انذر قومہ، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے باقاعدہ اس کا تذکرہ کیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامات بیان کی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ دجال کا تذکرہ کرنا بند کر دیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سیریز کو اسی لیے چھیڑا ہے تاکہ جو حالات بن رہے ہیں، ابھی میں اس سے آگے جاؤں کہ پانی پر اس کا جو روایات ہیں، ان روایات کا حاصل یہ ہے کہ پانی پر اس کا قبضہ ہوگا، پانی پر اس کا قبضہ ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء پر اس کا قبضہ ہوگا۔ ہم اس کو بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ آپ جب ذرا سا نگاہیں دوڑا کر کے دیکھیں گے تو آپ بتلائیے جتنی بھی سبزیاں آپ کی اگ رہی ہیں بیج کہاں سے آتا ہے؟ جتنی بھی سبزیاں آپ اگا رہے ہیں بیج کہاں سے آتا ہے؟ آپ آج سے 25 سال پہلے تک، 92 سے پہلے تک اپنی ترئی بوتے تھے، پھر اس کے بعد میں ایک بڑی ہو جانے دیتے تھے، اسی کا بیج آپ بو لیا کرتے تھے۔ اب آپ اپنے کسی بھی پھل سے بیج تیار نہیں کر سکتے، بیج کسی اور کے کنٹرول میں۔ بات پانی کی کر رہے ہیں تو دیکھیے دریا کہاں کہاں سے بہتے ہیں۔ اگر ان پر ڈیم تعمیر ہو جاتا ہے جیسا کہ مسلسل تعمیر ہو رہے ہیں تو آپ بتائیے پانی کا کنٹرول کس کا ہوگا؟ تو اگر آپ اس طرح سے تطبیق دینا چاہیں گے موجودہ احوال کے تناظر میں تو بھی ثابت ہو جائے گا، اور اگر ان حالات میں اس پریپیکش میں دیکھنا چاہتے تب بھی ثابت ہو جائے گا۔ بہرحال اس کا بھی مطلب صرف اتنا ہی ہوگا کہ تم اس ایک اللہ کو چھوڑ کر مجھے معبود کہو، جو بتاؤ وہ کر کے دکھاؤں۔ تمہارے باپ کو زندہ کر دوں، ماں کو زندہ کر دوں، بھائی کو زندہ کر دوں، مرے ہوئے جانوروں کو زندہ کر دوں، بارش برسا دوں، زمین سے غلہ اگا دوں، ایک آدمی کو بیچ سے 2 ٹکڑے کر کے اسے اٹھا کے کھڑا کر دوں، اب تو مانو گے؟ بھیڑ کی بھیڑ اسے معبود کہنا شروع کر دے گی، ایک بڑی دنیا چھٹ جائے گی۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اب اس وقت جو موجود درندے ہیں وہ بھی آپ کے لا الہ الا اللہ یعنی آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے یہ ایگزامنر بھیجے جائیں گے، دجال سے پہلے 30 چھوٹے دجال اور پھر یہ ان سب کا ماسٹر بھیجا جائے گا۔ کام صرف اتنا ہی کہ آپ کے اس ایمان کی پریکشا لی جائے، اس کے لیے صرف ضرورت اتنی سی ہے۔ پورے گفتگو کا خلاصہ یہ کہ اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے۔ یہ گھومنے پھرنے والے پدی نہ پدی کے شوربے یہ آپ کے ایمان کو متزلزل کر لیں تو پھر آگے آپ کیسے سروائیو کر پائیں گے اس کے سامنے جب وہ اس طرح کے کرتب دکھلائے گا؟ تو ہمیں تو اس درجے کے ایمان کی تیاری کر کے چلنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمت اور حوصلہ عنایت فرمائے۔ جمعے کے بعد جنازہ ہے اور جنازے میں عجلت پسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پر خالی ایک مسئلہ بتلا دوں کہ اگر کسی کا انتقال رات کے کسی پہر ہو گیا ہے تو جمعے کی نماز میں جنازہ اس لیے کرنا کہ بھیڑ زیادہ مل جائے گی مسئلے کے اعتبار سے درست نہیں، یعنی جلد از جلد اس کو فارغ کیا جائے۔ تو آپ اپنی سنن مکمل کر لیں، نوافل چھوڑ کر، اس لیے کہ وہ فرض علی الکفایہ ہے۔ آپ وہاں انتظار نہ کرنا، اور انتظار کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ایک ایک شخص کے آنے کی، کون کہاں سے آ رہا ہے اس کا انتظار کیا جائے۔ یہ مسئلہ ہے، اگرچہ حلق سے نہیں اترے گا، نہیں اترتا ہے لوگوں کو، لیکن آپ
مسئلہ یاد رکھیے تاکہ اس کے اعتبار سے تیاری تو کی جا سکے، جو کچھ بگڑ رہا ہے وہ بگڑنا ختم ہو جائے۔ اور کوشش یہ کیجیے کہ ہر شخص کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے، 1 منٹ کا بھی کام نہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنے کا حاصل یہ ہوگا کہ ایک قرآن کریم کا ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال میں منتقل ہو جائے گا۔ اور یہاں 200-300 لوگ موجود ہیں، اگر اتنے قرآن کریم کسی کے نامہ عمل میں پہنچ جائیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا پالنہار اتنے لوگوں کی سفارش پر مغفرت کا فیصلہ فرما دے گا۔